بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، اللہ کو اچھا عمل پیش کرو، اس لیے کہ اللہ کو اچھا عمل چاہیے، زیادہ عمل نہیں۔ لوگ کثرت عمل کی وجہ سے عمل کو بگاڑتے ہیں، کثرت عمل کی وجہ سے کہ عمل زیادہ ہو، حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہیں زیادہ عمل کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ جہاں فرمایا اچھا عمل فرمایا۔ اچھا کھانے والے صحت مند رہتے ہیں، زیادہ کھانے والے بیمار ہوتے ہیں۔ جسم کی غذا کا اصول ہے یہ کہ تھوڑا کھاؤ اور اچھا کھاؤ تو کیا رہو گے؟ صحت مند رہو گے۔ گھٹیا کھاؤ، زیادہ کھاؤ تو کیا ہوگے؟ بیمار ہو گے۔ یہ جسم کا اصول ہے کہ زیادہ کھایا، گھٹیا کھایا تو بیمار ہو جاؤ گے، تھوڑا کھایا اور اچھا کھایا صحت مند رہو گے۔ روح کا بھی یہی اصول ہے کہ عمل اچھا ہو اگرچہ تھوڑا ہو، یہ نہیں کہ زیادہ عمل کر لیا بگاڑ کر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت چاہے کم کرو لیکن اچھی کرو۔ سورہ بقرہ پوری پڑھ لینے سے یا پورا قرآن پڑھ لینے سے اگر کوئی شخص سورہ القاریہ بھی آہستہ آہستہ تدبر کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تلفظ اور تدبر کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے وعیدوں پر، امید کرتے ہوئے وعدوں پر اس طرح اگر پڑھے تو ایک چھوٹی سورت پورے قرآن کے پڑھ لینے سے بہتر ہے۔ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پورا قرآن تراویح میں سننا یہ ضروری ہے، حالانکہ یہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ تاجر ہے، تجارت کے لیے سفر کرنا ہے، اول تو رمضان دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، 11 مہینے کمایا ہے، کم سے کم رمضان کے مہینے میں تو اپنے آپ کو دعوت عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ لیکن تاجر حضرات کو تجارت کے لیے سفر کرنا ہے، میرا قرآن ناقص رہ جائے گا، تو مجھے 3 دن میں، 4 دن میں، 6 دن میں قرآن پورا سنا دے تاکہ میرا قرآن ناقص نہ رہے، پھر میں تجارت سفر کر لوں، جہاں موقع ہوگا وہاں علم ترا کیف سے تراویح پڑھ لوں گا۔ قرآن تو یوں بھی ناقص ہو گیا، اس نے تیز جلدی قرآن پڑھ کر ختم کر دیا، قرآن تو اس کا ناقص ہو گیا۔ اگر ناقص قرآن کو پورا سن لیا تو بھی ناقص ہے، اور اگر تھوڑا سا قرآن سنا، کامل سنا تو وہ کامل ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک رات میں جس نے پورا قرآن ختم کر ڈالا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، اور لوگ کمال سمجھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس طرح نہیں پڑھتے تھے قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تم لوگ پڑھتے ہو، کہ ایسے پڑھتے چلے جاتے ہو جیسا کوئی پیاسا آدمی ایک سانس میں پورا گلاس پانی کا پی جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا قرآن ان کی ہستی سے تجاوز نہیں کرے گا، نہ دل کی طرف نہ عرش کی طرف، بلکہ قرآن تو جو ہے تدبر چاہتا ہے، غور کیا جائے، خوب ترجمے پر غور کیا جائے اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ جس آیت کو پڑھو اس آیت کے مفہوم سے پڑھتے ہوئے دل متاثر ہو، یہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ بذات یہ چیز مقصود ہے۔ یہ نہیں ہو تو ہو، نہ ہو تو نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے جگہ جگہ تاکید کی ہے اس کی کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ ہدایت علی فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ بے شک حروف کی ادائیگی کا، حروف سے پڑھنے کا، الفاظ کا اجر مل جائے گا، الف لام میم پر 30 نیکیاں مل جائیں گی، اسے انکار نہیں ہے۔ لیکن جو قرآن کا اصل موضوع ہے اور مقصد ہے کہ قرآن کے مضمون سے دل کا متاثر ہونا، وہ سمجھے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لیے چاہیے کہ قرآن چاہے آدمی تھوڑا پڑھے مگر اور تھوڑا سنے، لیکن صحیح پڑھے صحیح سنے، صحیح پڑھے صحیح سنائے، ایک ایک آیت کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ نہیں کہ جلدی پڑھو تاکہ زیادہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اکثر عملہ نہیں فرمایا، احسن عملہ۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا مطاف میں دوڑتے ہوئے، میں نے کہا بھائی سکون سے چلو، میں نے کہا نہیں میں 10 طواف کرنا چاہتا ہوں، کہ تیرے 10 طواف میں ایک بھی قبول نہیں ہونے، سکون سے وقار کے ساتھ تو ایک طواف کر لے، یہ تیرے دن بھر کے طواف سے زیادہ بہتر ہے۔ بہت عمل بگاڑتے ہیں زیادتی کے چکر میں، ایسے لوگ قرآن بگاڑتے ہیں زیادتی کے چکر میں کہ جلدی پڑھو تاکہ قرآن زیادہ ہو جائے۔
آدمی پورے رمضان میں ایک قرآن دیکھ کر اطمینان کے ساتھ پڑھے، تدبر کے ساتھ، 100 قرآن ختم کرنے سے افضل، 30 قرآن پورے کرنے سے افضل۔ لیکن اس زمانے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ پورا قرآن سننے کو تجوید کے ساتھ پڑھنے پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے کہ پورے قرآن کے سننے کو ترجیح دینا تجوید پر، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے کہ بھائی تاجر حضرات ہیں، انہیں صبر کرنا ہے، لہذا قرآن 3 سپارے پڑھ کے جلدی جلدی روزانہ کیا کرو، 10 دن میں ختم کرو، تاکہ 10 دن والے سن کے چلے جائیں، پھر اگلے آ جائیں۔ مد اور اخفا، غنہ، یہ تو قرآن کا ظاہر ہے، ورنہ قرآن کے مضمون پر غور کیے بغیر پڑھنا، قرآن کے مضمون پر غور کیے بغیر پڑھنا نہ اپنے لیے ہدایت و ترقی ہوگی نہ سننے والوں کے لیے۔ اوہو، قرآن تو سب سے زیادہ مؤثر بیان ہے۔ بڑی لمبی لمبی لوگ تقریریں کرتے ہیں، قرآن سے زیادہ مؤثر کوئی بیان نہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 آدمی بیٹھے تھے، قرآن پڑھنا شروع کیا تو لوگ اٹھ کر جانے لگے۔ فرمایا کہ تمہیں چکنی چپڑی باتوں کا شوق ہو گیا ہے۔ جب تقریر ہو رہی تھی سب بیٹھے تھے، قصے سن رہے تھے، جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو کتنے آدمی اٹھ کے چلے گئے؟ 900 اٹھ کے چلے گئے، 100 آدمی رہ گئے روایت میں۔ اسے فرمایا کہ تمہارا مزاج اب قرآن سے بہرحال اثر لینے کا نہیں رہا۔ میں سوچتا ہوں، میں نے کبھی مجمع دیکھتا ہوگا، تراویح فلاں مسجد میں اتنی دیر میں ہو گئی، فلاں میں اتنی دیر میں ہو گئی، یہاں تراویح میں اتنی دیر ہو جاتی، کیونکہ جو عمل کے وقت گھڑی دیکھیں سمجھ لو ان کے دلوں میں احتساب نہیں ہے، دلوں میں احتساب نہیں ہے، وہ نہیں ڈرتا رہے گا ہائے اگر یہ قرآن کے سننے کا سلسلہ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا، اور اگر قرآن کے پڑھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو قرآن سننے بیٹھے، مساشری سے فجر کی اذان ہو گئی، ساری رات قرآن سنتے رہے، پتہ ہی نہیں چلا وقت کب گزر گیا۔ صحابہ کرام کے مواعظ اور نصیحتیں ہیں قرآن کے قرات پڑھنے والوں کے لیے۔ فرماتے ہیں کرانہ عدوی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا تمام لشکروں کے عمرا کو کہ مجھے نام لکھو ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، تاکہ میں ان کو عطایا میں ان کا درجہ اور اونچا کر دوں، اور پھر میں ان قرا کو بھیجوں ملکوں میں لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا ہے عمر کو جواب میں کہ میرے پاس حفاظ قرآن کی تعداد 300 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ عمر نے ان کو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط اللہ کے بندے عمر کی طرف سے عبداللہ بن قیس اور جتنے ان کے ساتھ قرآن کے حفاظ ہیں ان کے لیے، سلام علیکم اما بعد۔ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا خط میں کہ یہ قرآن یہ تمہارے لیے بڑے اجر کا اور تمہارے لیے بڑی عزتوں کا اور تمہارے لیے آخرت کے لیے بڑے ذخیرے کا سبب ہے۔ تم سب قرآن کے اتباع کرو، قرآن کو اپنے تابع ہرگز نہ کرنا، قرآن تمہارے تابع نہ ہو جاوے، قرآن ہرگز تمہارے تابع نہ ہو جاوے، بلکہ تم قرآن کے تابع رہنا، اس لیے کہ قرآن جس کے پیچھے لگ گیا، قرآن جس کے پیچھے لگ گیا، یہ قرآن اس کو گدی کے بل جہنم کی گہرائی میں لے جا کر ڈالے گا، اور جو شخص اپنے آپ کو قرآن کے تابع کرے گا یہ قرآن اس کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات پر لے جائے گا۔ جہاں تک تم سے ہو سکے قرآن کو اپنا سفارشی بناؤ، جہاں تک تم سے ہو سکے قرآن کو اپنا سفارشی بناؤ، اور دیکھو یہ قرآن ہرگز تم سے جھگڑا کرنے والا نہ ہو، اس لیے کہ قرآن جس کی سفارش کرے گا یہ قرآن اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور قرآن جس سے جھگڑے گا وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اور اچھی طرح جان لو کہ قرآن یہ تو ہدایت کے چشمے ہیں، اور یہ علم کی رونق ہے، اور یہ رحمان کی طرف سے آنے والی سب سے نئی کتاب ہے، آخری کتاب ہے۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے اندھی آنکھوں کو کھولتے ہیں اور بہرے کانوں کو کھولتے ہیں، اور وہ دل جن پر غفلت کے غلاف چڑھے ہوئے ہیں ان غلافوں کو یہ ہٹاتے ہیں۔ اچھی طرح جان لو کہ بندہ جب رات کو نماز میں قرآن پڑھتا ہے اور مسواک کر کے وضو کرتا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ سے لگا لیتا ہے اور کہتا رہتا ہے ایک آیت اور پڑھ لے، ایک آیت اور پڑھ لے۔
تیرا قرآن پڑھنا بہت اچھا ہے اور تو بہت اچھا ہے، اور اگر یہ وضو کرے مسواک نہ کرے تو بے شک اس کے عمل کو لکھتا ضرور ہے، لیکن اسے تلاوت کرنے کو نہیں کہتا۔ فرمایا غور سے سنو، یہ قرآن کا پڑھنا نماز میں یہ تمہارے لیے ایک محفوظ خزانہ ہے اور یہ تمہارے لیے بہترین عمل ہے۔ تم قرآن جتنا ہو سکے زیادہ پڑھو، اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا تمام اذکار سے افضل ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اس لیے کہ نماز نور ہے اور زکوٰۃ یہ دلیل ہے، اور صبر تمہارے لیے روشنی ہے، اور روزہ یہ تمہارے لیے ڈھال ہے، اور قرآن یہ تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ تم قرآن کا اکرام کرو، قرآن کی اہانت مت کرو۔ دیکھو موبائلوں کے اندر قرآن کا رکھنا یہ واقعی قرآن کی اہانت ہے، صاف عرض کرتا ہوں۔ اپنے دل سے فتویٰ لوگے تو صحیح جواب ملے گا، باہر کسی سے فتویٰ لوگے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے لوگے فتویٰ، اپنے دل سے فتویٰ لوگے تو دل انکار کرے گا کہ نہیں، قرآن کی توہین ہے یہ، قرآن کو موبائلوں کے اندر رکھنا یہ قرآن کی توہین ہے۔ اتنا گند اس میں بھرا ہوا ہے، اس میں قرآن کا رکھنا عقل بالکل اس کو گوارا نہیں کرتی۔ جس کے دل میں ذرا بھی تقویٰ ہوگا، ہے جس کے دماغ میں ذرا سی بھی عقل ہوگی، وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن سنتیں مغلوب ہو رہی ہیں، رواج غالب آ رہا ہے، اس لیے قرآنوں کے طریقوں پر قرآن رکھنا، بلکہ اب نئے طریقوں پر موبائل رکھتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، یہ روایتی طریقے انبیاء اور صحابہ کے طریقوں پر غالب آ رہے ہیں بڑی کثرت کے ساتھ، اور ہماری طبیعتوں میں تساہل ہے، کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن کی توہین نہ کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس شخص کا اکرام کرنے والے ہیں جو قرآن کی عظمت اور قرآن کے اکرام کرے، اس کی تعظیم کرے، اور جو قرآن کی اہانت کرے گا اللہ اس کو رسوا اور ذلیل کرنے والے ہیں، اللہ اس کی اہانت کرنے والے ہیں۔ اچھی طرح جان لو کہ جس نے قرآن کی تلاوت کی اور اس کو حفظ کیا اور اس پر عمل کیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کا اتباع کیا، تو یہ قرآن اس کے لیے خود دعوت مستجاب ہے۔ یا تو اللہ رب العزت اگر چاہیں گے تو اس کو اس کی تمام حاجت دنیا پوری کر دیں گے، یا اس کی حاجتوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیں گے۔ اور جان لو کہ بے شک جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ بے شک جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔